حیات طیبہ کیا ہوتی ہے؟ جس حیات طیبہ کو قرآن کہتا ہے جس نے اس طرح کیا تم اسے حیات ہے، اس کے بڑے معنی علماء نے بیان کیے۔ معنی نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے حیات طیبہ دے دیتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم اسے گناہوں کی نجاست سے دور کر کے وہ جو اس کی یہ زندگی ہے نا وہ پاک ہو جاتی ہے۔ معنی نمبر 2، ہم اسے قبر کے اندر آنے والے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قبر میں اسے پہنچنے والے عذاب سے بچا لیتے ہیں، عذاب سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ معنی نمبر 3، ہم اسے آخرت کی پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اور یہ آخرت کی پاکیزہ زندگی کون سی ہے؟ یہ وہ جنت کی زندگی ہے۔ حضرات، یہ جو جنت کی زندگی ہے، میرے نبی نے فرمایا جنت کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، جنت کا سوال کیا کرو، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے، یہ جنت بھی کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے، یا اللہ اسے جنت دے دے۔ سبحان اللہ کے بعد یا اللہ اسے جنت دے دے۔ میرے خیال میں آپ کو ابھی بھی سمجھ کوئی نہیں ہے اس، ہاں انکار کے نہیں سمجھ، ذرا آنکھاں کھولو تو سوچو میں کڑی گل کی تھی۔ آپ نے ادھر جنت مانگی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جنت ہے کہاں۔ تو جنت کو ادھر پتہ لگ گیا مجھے کوئی کمرے میں بیٹھ کے مانگ رہا ہے۔ اللہ عقل دے، تو اگر جنت کو ادھر پتہ لگ سکتا ہے کہ مجھے ادھر سے کوئی مانگ رہا ہے، تو جنت کے مالکوں کو پتہ نہیں لگ سکتا ہم پہ کون درود پڑھ رہا ہے؟ بھائی بات کو سمجھے گے؟ نہیں، اب جنت کے کو کہاں دل اور خیال، جنت کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ اسے بتاتا ہے۔ تو جیڑا اللہ جنت نو دس سکتا ہے محبوب نو نہیں دس سکتا۔ مات ماری وہاں بیریئر لگا ہوا ہے، وہ نو انٹری کا وہاں پر آگے بیریئر لگا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے، ماننے پہ آتے ہو تو اور چیزوں کے لیے بھی مان لیتے ہو، نہیں ماننے پہ آتے ہو تو نبیوں ولیوں سے جھنگ لے لیتے ہو۔ ہائے جنت، جنت کی پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ سنیے ذرا، جنتی جنت میں جب جائیں گے، حضور نے فرمایا کہ اگر موت ختم نہ ہو چکی ہوتی تو خوشی سے جنتی مر جائے۔ اتنا سکون جنت میں، ایسی نعمتیں، سونے کے تکیے، سونے کے بستر، سونے کے پلنگ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو جنت کی زمین ہوگی مٹی کی جگہ کستوری ہوگی، گھاس کی جگہ زعفران ہوگا۔ دھیان میری طرف رکھیں، بچوں کو ذرا بس چلے جاؤ گے، اٹھو ان کو نکال دیں اگر یہ جو مستی کر رہے ہیں نا، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ توجہ میری طرف رکھیں، جنت کے اندر مٹی کس کی؟ کستوری کی۔ گھاس کس کی؟ گھاس کس کی؟ زعفران کی۔ وہ جو محل ہوں گے نا وہ مختلف کیٹیگریوں کے ہوں گے، لیکن جو نارمل محل ہوگا، نارمل، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی۔ وگرنہ ایک ایسے محل کی بھی حدیث میں خبر موجود ہے، سیدہ ام المومنین جدہ حسنین، میرے نبی کی پاکیزہ پاک بیٹی سیدہ زہرا پاک کی پاک امی، ہم مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کثیراً کثیراً کثیرا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کا محل جنت میں دیکھا ہے۔ حضور کس کا فرمایا؟ موتیوں کا محل، موتی کا، اور ایک موتی ایسا کہ جو اندر سے کھوکھلا ہے اور 60 میل اس کی چھت۔ سبحان اللہ کی آواز ہے یار۔ آپ لوگ اور ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر نا ہماری تو کل کائنات اتنی سی ہے، پر تھوڑا سا سائنسدانوں کو ہی پوچھ لو، یہ سائنسدانوں یہ اوپر کیا کیا ہے؟ کیا سائنسدان آج نہیں بتا رہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ جس سورج کے گرد گھوم رہی ہے، وہ جو سورج ہے تو یہ سورج ایک کہکشاں کا ستارہ ہے، جس کہکشاں کا یہ ستارہ ہے اس کہکشاں میں سورج جیسے اربوں سورج اور ہے۔ کوئی سوچ رہے ہو؟ یہ جو زمین ہے اس کے مقابلے میں یہ جو سورج ہے یہ لاکھوں گنا بڑا ہے، اور یہ جو سورج ہے یہ جس کہکشاں میں ہے اس سورج جیسے وہاں لاکھوں اور سورج ہیں، اور اس طرح کی اربوں اور کہکشائیں ہیں۔
تبارک اللہ احسن، برکت والا شان والا اللہ ہے، اس نے کیا کیا بنایا۔ تو اگر آپ سمجھ سکتے ہو، ہم نے تو یہ دیکھا ہمیں چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آئے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اوپر جا کے کتنے بڑے ہیں۔ تو اسی طرح ہو رہا، میرے نبی نے کیا فرمایا، یہ جو جنت کا محل ہے، بات جنت کی کر رہے تھے نا، یہ سب کچھ جو بیان کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کی جو سامنے چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر مختلف روایتوں کو۔ تو ایک ایک محل جو نارمل محل ہے وہ کس کو ہوگی؟ سونے کی اور چاندی کی ملتے ہیں، یہ نارمل۔ پلنگ کس کا؟ سونے کا۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنتی کو پھر زیور پہنائے گا۔ کیا پہنائے گا؟ بولو، زیور پہنائے گا۔ اور یہ مت سوچو کہ آج اگر ایک پاپا پھجے کا ناک کٹا ہوا ہے تو ادھر بھی ناک کٹا ہوا ہے، ادھر اگر وہ آنکھ ٹیڑھی ہے تو ادھر بھی نہ۔ قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کو اتنا حسن عطا فرما دے گا کہ اس کے چمکتے چہرے کی وجہ سے جس طرف جائے گا وہاں روشنی روشنی ہوتی جائے گی۔ حوریں کتنی خوبصورت ہوں گی، حدیث شریف میں ہم کہتا ہے کہ وہ جو کھائیں گی ان کے حلق سے نیچے اترتا نظر آئے۔ حضور نے فرمایا اگر ایک حور زمین کی طرف جھانکتی جائے تو ہر طرف کستوری کستوری میں، اگر کلی کر دے پوری دنیا میں کستوری کی خوشبو ہے ایک حور۔ اور جو جنتی خاتون ہے نا 70 حوروں سے زیادہ اللہ اسے حسن عطا فرما دے گا۔ یا سبحان اللہ کی آواز آیا۔ ہم نے تو جناب آج صرف جو کچھ سمجھا ہوئے بس اسی کو ہم یوں لگے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام پر بڑی مشکلیں آتی ہیں، وہ برداشت کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس طرح کئی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مشکلیں اس طرح برداشت کرتے تھے کہ ہم جنت کی نعمتوں کو یاد کرنے لگ جاتے تھے۔ تو یہ اس لیے یہ جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں اگر کہیں ہمارے پائے سے بات ڈگمگاہٹ کا شکار ہوں یا کہیں مشکلوں میں ہم آ جائیں تو ہمارے صبر کے لیے ہمارے ذہنوں میں وہ جنت کی نعمتیں آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ میں بڑی عام بات کرنے لگا ہوں، یہ جو جنت کی حوریں ہر دن جیسے ہی اذان ہوتی ہے جنت کی حور بالا خانے پر ہاتھ میں کنگھی لے کر کھڑکی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، ہر اذان کے بیٹھتی ہے، اوپر بیٹھ کے نیچے دیکھتی ہے، کیونکہ اسے بتا دیا جاتا ہے تیرا فلاں جو شوہر ہے جو جنت میں تیرا بننے والا ہے، اگر وہ نماز وہ نیک وکار جنت کا آل ہوا تو یہ تیرا شوہر ہوگا۔ آگے بیٹھتی ہے، کنگھی کرتی ہے، انتظار کرتی ہے، جب یہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا بدنصیبی اس کا مقدر بنتی ہے، وہ اپنی کنگھی پھینک کے کہتی ہے ہائے بدبخت کاش تو میرا حسن دیکھ لیتا، کبھی سر سجدے سے نہ اٹھاتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ یہ سودا کیا نا وہ یؤمنون بالغیب، ہمارا ایمان بالغیب ہمیں یہ ملے گا کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ ملے گا۔ تو جنت کی حور کیا کرتی ہے؟ پھینک دیتی ہے، اور کتنی محبت کرتی ہے وہ جنت میں تو کرے گی۔ میرے نبی نے فرمایا زمین پہ اگر آج بیوی لڑائی کرتی ہے نا اپنے شوہر سے تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ کہتی ہے قاتل اللہ ہو، وہ مر جائیے ٹوٹ پڑیے، تو پنجابی میں ترجمہ کر تیرے پاس یہ کتنے کتنے دن رہ گئی تیرے پاس، اس نے تو اوپر آ جانے اس کو تنگ کر رہی ہے تو۔ میرے خیال میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی، آنی چاہیے۔ جنت کی حور جس کے نکاح میں آئے گی دنیا میں جو جنتی مرد ہے اس کی بیوی اس سے یہاں لڑتی ہے تو اس حور کو جنت میں پتہ لگ جاتا ہے اور وہاں سے کہتی ہے مر جائیں ٹوٹ پڑیں اے تیرے کو کتنے دن رہ گئے میں تنگ کری جا رہی ہوں، اور میں صدقے جاواں۔ اور جنتی حور کو پتہ ہے میرے شوہر تے کے گزر رہی ہے ہونا لیتے، آمنہ دے لال نو نہیں پتہ میرے امتی تے کے گزر رہی ہے۔ دوستان گرامی بات کر رہا تھا حیاتن طیبہ۔